بھیجو درود اس ذات پر مل کر صدا کہو، صلی علی صلی علی صلی علی کہو، صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو، صلی علی صلی علی صلی علی کہو۔ کلمے میں جن کا اسم ہے ان پر پڑھو درود، کلمے میں جن کا اسم ہے ان پر پڑھو درود، رب کی ثنا کے ساتھ ہی ان کی ثنا کہو، صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو، صلی علی صلی علی صلی علی کہو، صلی علی کہو۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے محمد عمران چودھری صاحب جو نعت رسول مقبول کا تحفہ پیش کر رہے تھے۔ عمران صاحب جو ہے فاطمہ عمران صاحبہ کے شوہر ہیں۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ فاطمہ عمران صاحبہ کی کتاب یار باشیاں کی تقریب رونمائی ہے، اور یہ شرف نجم فیلوز اور پنجنت جرمنی کو حاصل ہوا ہے کہ ہم اس تقریب کا جو ہے وہ اہتمام کر سکیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہم نجم فیلوز آج ایک جو پہلے ہماری اپنی آڈینس تھی، ایک چھوٹا سا ہمارا جو پلیٹ فارم تھا جس میں گنے چنے لوگ ہی آ سکتے تھے، جو کہ ظاہر ہے اس جگہ کی گنجائش کے مطابق لوگ آ سکتے تھے، تو ہم آج اس سے باہر نکلے ہیں اور ہم آج آپ دوستوں میں آئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کو ہم دن بدن اس میں اضافہ کریں اور نئے دوستوں کو اس میں شامل کریں۔ نجم فیلوز کا پلیٹ فارم بیسیکلی جو ہم نے بنایا ہے وہ ہر جو ادب سے تعلق رکھنے والا شعر اور شاعر کو عزت دینے والا شخص ہے اس کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہم اس تقریب کی رونمائی کر رہے ہیں۔ تو میں پہلے تو سب دوستوں سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ ہم جو روایت کا جس کا ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ وقت کی پابندی ہے، کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندے کے لیے قیمتی ہے۔ اگر ہم وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ تو میں بلا کسی جو ہے وہ تاخیر کے میں آج کے صدر جناب ملی چوہان صاحب کو اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور صدارت پہ کچھ سنبھالیں۔ نجم فیلوز کا پلیٹ فارم بیسیکلی ہر جو شعر و شاعر عزت دینے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے اس کے لیے ہم نے بنایا ہے۔ تو ظاہر ہے ہم اس کی جو بھی ٹائم ہو گیا یا جو بھی چیزیں ہیں اس میں جس قسم کی، کیونکہ یہ ہمارا پہلا ایکسپیرینس ہے، کوئی غلطی ہو تو میں اس کے لیے جو ایڈوانس میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں۔ تو میں اب اس کے بعد اس کتاب کی مصنفہ جناب فاطمہ عمران صاحبہ کو اسٹیج پہ دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور نشست پہ اپنی تشریح کریں۔ اب روایت تو یوں ہوتی ہے کہ جو بھی مہمان ہیں وہ بھی اسٹیج پہ آ جائیں تاکہ ہم آگے کی سلسلہ شروع کر سکیں، لیکن کچھ رش کی وجہ سے ہمارے مہمان کچھ جو ہے وہ تاخیر میں پہنچیں گے، تو جیسے ہی آئیں گے تو ہم ان کو مدعو کر لیں گے اسٹیج پہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کی جو کارروائی ہے اس میں مزید تاخیر کیے بغیر جو ہے اس پروگرام کو آگے کی طرف بڑھائیں۔ تو اس کے علاوہ میں اب یہاں سے ہمارے بہت سینئر اور بڑے اچھا نام اور تاریخ کے حوالے سے بڑا اچھا جو ہے نام ہے
ہمارے اوپر خصوصی شفقت فرماتے ہیں. جب بھی ملتے ہیں پیار سے ملتے ہیں, اور کبھی بھی انہوں نے ہمیں یہ احساس نہیں دلایا کہ یہ ہم سے ایج میں بہت آگے ہیں یا پیچھے ہیں. ہمیشہ ایک دوست کی طرح, اور ایک ہم ان کو بزرگ دوست کی طرح جو ہے وہ لیتے ہیں. تو میں اقبال کیسر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج کی پر آئیں اور اس کا حصہ بنیں. جی, تو تقریب کا جو ہم سلسلہ جو وہ شروع کرنے جا رہے ہیں, تو اس تقریب کے جو سٹارٹ میں عمران چودھری صاحب کو بلاؤں گا کہ وہ شخصی خاکہ پیش کریں فاطمہ عمران صاحبہ کا. تو وہ آئیں اور اپنے خاکے سے آغاز کریں اس کا. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے فاطمہ عمران. محترمہ, آج کی گفتگو کے آج کی تقریب کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایک انتہائی موضوع ہے. غیر اتفاقیہ طور پر یہ تقریب جس کتاب یعنی یار بادشاہ کی رونمائی کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے, فاطمہ عمران اس کتاب کی بلا شبہ غیر مصنفہ ہیں. مجھے یقین ہے یہ بات سن کر آپ کو کوئی حیرت نہیں ہوئی ہوگی. مہنگائی کے اس دور میں جہاں ہم بیسیوں قسم کے خراج ادا کر رہے ہیں, تو کیوں نہ لگے ہاتھوں فاطمہ عمران صاحبہ کو بھی ایک عدد خراج تحسین پیش کر دیں, جس کی یہ بلا شبہ اور بلا مبالغہ مستحق بھی ہیں. تو آئیے خراج تحسین پیش کرنے کا آغاز کرتے ہیں. اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے جب 20ویں صدی کے اواخر میں آپ کی پیدائش اپنے ذاتی والدین کے گھر میں ہوئی, راوی لکھتے ہیں کہ اس ہیرے کی رنگت ولادت کے وقت کوئلے کی مانند تھی, جو خود اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 31 پہ فرماتی ہیں کہ جب میں پیدا ہوئی تو ساتھ ہی ماں سے الگ بھی ہوئی تو تصویریں گواہی دیتی ہیں کہ کالی سیاہ رنگت تو تھی ہماری, یا شاید گہری سانولی. یہ ایک غیر ماہرانہ رائے کے مطابق آپ کی ذہانت, صداقت, شرافت, شرارت اور بے باکی کے پیچھے آپ کی پیدائش کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کچھ غیر ماہرین کا تو یہاں تک کا کہنا ہے کہ اگر آپ پیدا نہ ہوتی تو اس وقت تمام صفات سے محروم رہ جاتے. آپ کی تحریر آپ کی ان صفات کا منہ بولتا ثبوت ہیں. المختصر, آپ پہلے باقاعدہ پیدا ہوئیں اور پھر اپنی محنت, لگن اور قابلیت کی بنیاد پر لکھاری کا روپ دھارا. اور ورنہ تو بعض افراد ٹھیک سے پیدا ہوئے بغیر ہی لکھنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. المختصر, آپ پہلے باقاعدہ پیدا ہوئیں اور پھر اپنی محنت, لگن اور قابلیت کی بنیاد پر یہ لکھاری کا روپ دھارا. ورنہ تو بعض افراد ٹھیک سے پیدا ہوئے بغیر ہی لکھنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. ہر مشہور اور معروف شخصیت کی طرح آپ نے بھی ابتدائی تعلیم حاصل کی, اور آپ کی تحریر پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ انتہائی تعلیم یافتہ ہیں اور آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رکھی ہے. آپ سب کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ فاطمہ عمران صاحبہ نہ صرف ایک اعلیٰ درجے کی مصنفہ ہیں بلکہ ایک بہت اچھی ڈاکٹر بھی ہیں. ہو سکتا ہے یہ بات سن کر محترمہ فاطمہ عمران صاحبہ کو بھی حیرت ہوئی ہو. یہ حقیقت ہے کہ ان کی تحریر پڑھ کر بہت سے اداس اور دکھی دلوں کو خوشی اور تقویت محسوس ہوتی ہے. اور مزید برآں یہ کسی بھی شخصیت کا بغیر کسی مشین کی مدد کے بخوبی الٹرا ساؤنڈ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں, جو ان کی تحریر سے ثابت ہوتا ہے. یقین نہ آئے تو ان کی کتاب یارہ بادشاہ میں موجود ماسی نعمتوں, دادا حضور اور خرابی زمانہ جیسے مضامین پڑھ کر دیکھ لیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو یقین آ جائے کہ کچھ افراد کو ECG اور EEG کے بغیر بھی دل کے حالات جاننے میں ملکہ حاصل ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ ناقدین محض ان دلائل کی روشنی میں انہیں ڈاکٹر تسلیم نہ کریں اور اعتراض کریں کہ ان کے دائرہ علاج صرف اداس اور دکھی افراد تک محدود ہے. لیکن آپ سب خود سوچئے کہ آپ نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے اور ایمانداری سے بتائیے کہ فاطمہ عمران صاحبہ کی تحریر پڑھ کر آپ کو سچی خوشی محسوس ہوتی ہے یا نہیں. کچھ ناقدین کی رائے میں فاطمہ عمران صاحبہ زیادہ تر مرد حضرات کے بارے میں لکھتی ہیں, لیکن یہ سچ نہیں ہے. آپ نے نہ صرف مرد حضرات بلکہ حشرات کے بارے میں بھی خوب لکھا ہے. ان کی کتاب یارہ بادشاہ کے صفحہ نمبر 44 پر لکھتی ہیں, ایک دن اسی قسم کے خیالات میں گم کسی کمزور لمحے میں ہم نے عقل کے گدھے دوڑائے اور چشم تصور میں لال بے کو انسانی شکل میں ڈھالنے کا ارادہ کیا. تو بہت سوچ بچار کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر یہ انسانی شکل میں پیدا ہوتا تو یقیناً شاعر ہوتا. تقریب میں اگر شاعر حشرات ہیں موجود ہیں تو معاف کیجیے گا. شاعر حضرات موجود ہیں تو ان سے دلی معذرت کے شاعر حضرات
فطری طور پر حساس ہوتے ہیں، جبکہ کاکروچ ایک ایسی تحریر ہے جو ضرورت سے زیادہ حساس افراد کے لیے ضرورت سے زائد ہے۔ کچھ ناقدین فاطمہ عمران صاحبہ کو عورتوں کی مشتاق احمد یوسفی کہتے ہیں۔ ہمیں اس رائے سے اس وقت تک اتفاق کرنا چاہیے جب تک محترم مشتاق احمد یوسفی صاحب بذات خود اس رائے سے اختلاف نہ کریں، جس کا امکان نہیں ہے۔ ویسے میری ناقص رائے کے مطابق فاطمہ عمران صاحبہ کی خدمات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات سے مشابہ ہیں، کیونکہ جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کے ذریعے خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کی، ویسے ہی فاطمہ عمران صاحبہ کی نثر نے ہمیں خواب الفت سے جگانے کی کوشش کی ہے۔ وجہ ہے کہ ہم ان کی بعض تحاریر سے ازواجی معاملات کے بیشتر حقائق سے واضح نظر آتے ہیں، جسے ہم آئینہ دیکھ رہے ہوں۔ دلائل کے طور پر ان کی کتاب یار آباشیاں کے چند اقتصابات پیش خدمت ہیں۔ آپ بس مجھے بتائیے آپ نے کیا چوٹ کھائی ہے؟ ہم نے تو اس دنیا جہاں کی مظلومیت کو لہجے میں سمو کر جواب دیا، ہم نے تو جس سے محبت کی اسی سے شادی کر لی۔ صفحہ نمبر 142۔ شادی شدہ خواتین کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے فضول بحث و مباحثے میں الجھنے کی بجائے سیدھا جھگڑے کی بات پر آئیں، کیونکہ ازدواجی زندگی کا یہی وہ واحد میدان ہے جہاں ان کی جیت یقینی ہے۔ صفحہ نمبر 13۔ اپنی بیگم کو منانے کے لیے ہمارے شوہر سے مشورے لے کر جاتے ہیں، جیسے ہمارے شوہر تو بڑے کارآمد نسخے بتائیں گے، خود ہمیں منانے کے لیے محبوب قدموں میں کرنے والے جھوٹے پیر کے تعویذ لانے پڑتے ہیں، انہیں کیا پتہ ہو، میں تو خود ہی مان جاتی ہوں۔ صفحہ نمبر 48۔ ہمارے بس میں ہوتا تو ہم کوئی تمغہ یا کوئی ایوارڈ بھی فاطمہ عمران صاحبہ کی خدمت میں پیش کرتے، لیکن ہم بس یہ ان کی خدمت دعا پیش کرتے ہیں، اور بس کامیابیاں اور ان کی ہمیشہ کی کامیابیاں اور ہمیشہ کی خوشی آپ کے نصیب میں ہو، آمین۔ شکریہ جی۔ میں تھوڑا سا واضح کر دوں، یہ حشام صاحب نے یہ شخصی خط لکھا ہے جو عمران صاحب ہمیں سنا رہے تھے، اور میں نے کیونکہ کتاب پڑھی ہے تو مجھے پورا اندازہ ہے کہ انہوں نے کتاب پڑھ کے اور شخصیت کے اوپر ایک پورا جو ہے نا بھرپور جو ہے انہوں نے مضمون لکھا ہے، اور اس کے لیے ایک دفعہ پھر داد ان کو۔ اب میں چاہوں گا کہ انہی کی کتاب سے میں ایک مضمون آپ لوگوں کی جو ہے وہ نظر کروں، وہ مجھے پرسنلی بڑا پسند آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزمرہ ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہوتا ہے، تو اس سے آپ اتفاق یا اختلاف کر سکتے ہیں۔ بہرحال مضمون ہے جی، آؤ جھگڑیں۔ شادی شدہ خواتین کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے فضول بحث و مباحثہ میں الجھنے کی بجائے سیدھا جھگڑے کی بات پر آئیں، کیونکہ ازدواجی زندگی کا یہ وہی واحد میدان ہے جہاں ان کی جیت یقینی ہے۔ لہٰذا جیسے ہی آپ انہیں گھر میں چین کا سانس لیتے دیکھیں، سمجھ جائیں کہ اب جھگڑے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ مرد حضرات ایک ہی بات کو لے کر بار بار جھگڑا نہیں کر سکتے، یہ کوالٹی صرف آپ ہی کے پاس ہے، لہٰذا ٹاپک کو لے کر مت گھبرائیں۔ اگر جھگڑا ان کی کسی غلطی کو لے کر کرنا ہے تو شروعات دیکھا میں نے تو یہی کہا تھا پہلے، اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہوگی اور الزام ان کے سر ڈالنا ہے تو بات کریں، آپ کو تو میری ذرا بھی فکر نہیں ہے سے شروع کریں۔ جھگڑا کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ وہ آپ کی بات پر دھیان تو نہیں دے رہے۔ جھگڑے کا سب سے بہترین موقع ان کو ٹی وی دیکھنے کا وقت ہے، تبھی دل کی بڑاس اچھی طرح نکال لیں، اور جب وہ اچانک سے ہڑبڑاتے ہوئے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر تھوڑا حیران ہو کر پوچھیں ہیں کیا کہا، تب دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے پہلے تو فوراً خدا کا شکر بجا لائیں کہ انہوں نے غلطی سے بھی آپ کی کوئی بات سن تو نہیں لی، اور پھر فوراً منہ بسور کر بیٹھ جائیں کہ ایسے میں ہاں سنتے کہاں ہیں آپ میری، آپ کو میری قدر تب ہونا شاندار نتائج کا ضامن ہو سکتا ہے۔ بس اب وہ جتنا مرضی داڑھی مونچھ کا زور لگا لیں، آپ بھی لمبی چپ سادھ لیں، جیسے آپ نے رشتہ پکا ہوتے وقت منہ پہ کفل لگایا ہوا تھا، اور جب وہ تھک کر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو تو حسب موقع پہلے سے ایک آدھ سڑا ہوا جملہ پھینکیں، اور یاد رہے اس بار والیوم کافی نیچا ہونا چاہیے، آواز ان تک نہ جائے۔ جھگڑے میں بلا مقصد ایک ہی بات کو بار بار دہرانے کی بجائے تابڑ توڑ ویرائٹی لے کر آئیں، تاکہ پہلے سے لگے بدے جواب دے کر وہ اپنا بچاؤ نہ کر سکے۔ جہاں الزام ان پر ڈالنا نہ ہو وہاں اپنی قسمت کی خرابی کو قصوروار ٹھہرائیں، نیز انہی دو جملوں کے بعد بتاتی رہیں کہ آپ کے بغیر ان کا گزارا ناممکن ہے۔ دوران جھگڑا اگر دلائل ختم ہو جائیں تو شادی سے پہلے کے گلے شکوے بیچ میں لے آئیں، ان سے گھبرا کر اصل مدعا بھول جائیں گے۔ جب اچھی طرح ٹائم پاس کر لیں یا جھگڑا کر کے تھک جائیں تو فوراً بہت برے ہیں آپ،
कह कर मान जाया करें। नोट, और आखिर में जो नोट है वो है हर 2 झगड़ों में कम से कम 1 हफ्ते का वक्फा होना बहुत ज़रूरी है। हर 2 झगड़ों में कम से कम 1 हफ्ते का वक्फा होना ज़रूर है। अच्छा, मैं कई दफ़ा कहता होता हूँ कि इंसान बाज़ औक़ात बड़ा खुश नसीब होता है कि उसको जो उसका सफ़र हयात है वो अच्छा मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। अब मैं ज़ाती तौर पर जितने भी मज़ाह नगारों से वाक़फ़ हूँ, उन्होंने ज़्यादातर जो 80% वो शायर हों या जो है नसर नगार हों, उन्होंने ख़वातीन को मौजू बनाया है। जबकि यहाँ पर मामला उल्टा है, उन्होंने एक तो ख़वातीन होते हुए ख़वातीन को भी जो है वो लताड़ा है कि वो क्या कुछ कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने जो खामद हजरात हैं उनकी भी जो चीज़ें हैं, उनकी बुरी आदत हैं, उनकी जो मसाइल हैं, उनको भी बड़े अच्छे तरीके से, यानी एक साइड का रुख नहीं दिखाया हमें, दोनों साइड के उन्होंने हमें रुख दिखाए हैं कि ऐसे भी हो रहा है और ऐसे भी हो रहा है। और बंदा जब उस तहरीरों को पढ़ता है, मजमूनों को पढ़ता है, तो वाकई इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये हमारी हकीकी ज़िंदगी में से जो है वो चीज़ें ली गई हैं, और मैं इनको इस ज़बरदस्त मुशाहिदे पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अगले जो हमारे बातचीत करने के लिए तशरीफ़ लाएंगे वो हैं इस नजम फ़ेलोज़ के सरबरा जनाब नसीर अहमद। वो किताब और मुसन्फ़ा के बारे में जो है अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। जी नसीर साहब तशरीफ़। मुझे किताब और मुसन्निफ़ा के बारे में तासुरात के लिए हुक्म हुआ है। किताब के साथ चूँकि ये मिज़ाह के मौजू पर है और मिज़ाह से मेरा वही ताल्लुक़ है जो इस किताब के टाइटल में उस अलिफ़ का ताल्लुक़ है जो रे से पहले लिखा हुआ है। और मुसन्निफ़ा, और जब मैं किताब के टाइटल को ही समझने की उस तरह से अहलियत नहीं रखता और मज़ा उस तरह से मेरा मौजू भी नहीं है, तो मैं मुसन्निफ़ा को मुसन्निफ़ा की हैसियत से कैसे जान सकता हूँ। अलबत्ता ये है कि मैंने इस किताब के तमाम मज़ामीन पढ़े और यकनशिस्त बढ़े एक ही बार में। इसकी सबसे बड़ी इस किताब की खूबी है कि ये आपके ज़हन पर वो बार पैदा नहीं करती जो हमारे यहाँ आम तौर पर अदब और बिलखुसूस जो है वो मज़ाह के मौजू पर वो उस तरह का बार पैदा किया जाता है। लफ्ज़ों को बिगाड़ा जाता है, उनके जो है सर्फ़ व नहव से खेला जाता है, उस तरह से नहीं किया गया। वो बिल्कुल सीधी सादी और बिल्कुल हल्की फुल्की तहरीरें हैं, और मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में इस तरह की तहरीरों की बहुत ज़रूरत है। हमें यकीनन इस तरह की नसर लिखनी चाहिए, इस तरह के मौज़ूआत पे लिखना चाहिए। और जैसे आम तौर पे कहा जाता है ना, तंज़न कहा जाता है कि एक बिगड़ा जो म्यूज़िशन है, एक बिगड़ा गुलूकार है, वो कव्वाल बन जाता है, और एक बिगड़ा मुसन्निफ़ जो है एक बिगड़ा जो मुसव्विर है वो कार्टूनिस्ट बन जाता है। लेकिन मैंने देखा है कि एक बिगड़ा अदीब कभी भी मज़ाह निगार नहीं बन सकता। बहुत अच्छी बात। तो मज़ाह निगार होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक पहले अदीब हो और उसके बाद उसकी जो स्पेशलिटी है वो मज़ाह निगार की हो। तो वो इनका फ़न जो है वो इसमें ये किताब दलील के तौर पर पेश की जा सकती है। तो मेरी तरफ़ से बहुत मुबारक मुसन्निफ़ा को और बहुत मुबारक नजम फ़ेलोज़ को। नजम फ़ेलोज़ जो बहुत देर नहीं हुई कि हम 3 लोग शुरू हुए थे, मैं था, मुरली भाई थे और नजम भाई, जिन्होंने ये ख़्याल देखा और इस ख्वाब को अमली शक्ल देने की कोशिश की। और आज हम अपने उस छोटे से स्टूडियो से निकल के एक हॉल में आ गए हैं। कल इंशाल्लाह हम सूबे और मुल्क में भी आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। जी इंशाल्लाह नजम फ़ेलोज़ का दायरा कार हम दरअसल जो नजम फ़ेलोज़ है, एक पारस अफजल पारस साहब मौजूद हैं। एक पारस का पत्थर है, जिसको छूता जाएगा वो नजम फ़ेलो बनता जाएगा। तो आज इस जो हॉल में बैठे हुआ हर शख्स नजम फ़ेलो हो चुका है। जी सलामत रहें। अब मैं नजम सलामत रहें।
جی تو میں اب اس کے بعد جو ہمارے معزز مہمان جو تشریف لا چکے ہیں چنیوٹ سے، تو میں زاہد شاویز صاحب کو تشریف کاوری کے لیے جو ہے وہ زحمت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. جی اس کے بعد جو ہمارے اگلے مہمان ہیں وہ جاوید اقبال صاحب ہیں، ان کو بھی میں دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. تالیاں لکنی نہیں چاہیے. جی تو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا اپنی نظامت کے ذریعے، کیونکہ میں نظامت کا اتنا خاصا تجربہ نہیں، صرف یہ جو ہے ذمہ داری کے طور پہ میں نے لیا ہے، دیکھتے ہیں کہاں تک کامیاب ہوتا ہوں. بہرحال میں ابھی محترمہ ہما فلک صاحبہ مصنفہ ہیں اور دوست ہیں ان کی، فاطمہ عمران صاحبہ کی، جرمنی سے ہیں. انہوں نے روح دیکھی ہے کبھی افسانہ کی کتاب لکھی ہے، ان کا جو ایک مضمون ہے وہ قمبر عارفی صاحب ہمیں جو ہے سنائیں گے. جی قمبر عارفی صاحب. آداب احباب، میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صاحب صدر سے اجازت لے کے 2-4 باتیں اور بھی کروں گا مضمون کے علاوہ. پنجابی ادبی تنظیم پنج نت کا تعارف پیش کروں گا کہ آج سے 6 برس پہلے ہماری جرمنی میں اردو کے حوالے سے 3 فعال تنظیمیں کام کر رہی تھیں. تو میرے بڑے بھائی محترم امجد عارفی صاحب نے سوچا کہ کیوں نہ ہم پنجابی کے حوالے سے کچھ کام کریں. تو پنج نت نام چنا گیا اور تنظیم کا آغاز کیا گیا، اور ماشاءاللہ اس وقت سے لے کے اب تک بہت اچھے اور انٹرنیشنل لیول کے مشاعرے بھی کروائے ہم نے، نجی محفلیں بھی کروائیں. یہاں پہ جب ہم نے سوچا کہ فاطمہ عمران کی کتاب کی رونمائی کروائی جائے، تو میرے پاس ایک باقاعدہ پلیٹ فارم نہیں تھا. میں چونکہ فرد واحد تھا جرمنی سے یہاں پہ، لیکن مجھے شوق تھا کہ یہ کام ہونا چاہیے. اور اس میں میری بھابھی جان ہما فلک صاحبہ افسانہ نگار ہیں، روح دیکھی ہے کبھی کی مصنفہ ہیں، ایک کتاب اور بھی ان کی آ رہی ہے. انہوں نے جب مجھ سے کہا تو میں نے کہا کہ جی میں انشاءاللہ یہ ضرور کروں گا. اب میں نے دیکھا کہ لاہور میں کن احباب کے ساتھ مل کر یہ کر سکتا ہوں. تو الحمدللہ مجھے نجم فیلوز سے محبت تھی، ہے اور رہے گی. انہوں نے پہلے بھی بہت محبت دی مجھے، تو میں نے نجم صاحب سے بات کی کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے نہ صرف ہاتھ بڑھایا بلکہ دونوں ہاتھ بڑھا کے گلے لگایا اور کہا کہ ہم یہ ضرور کریں گے. اور پاکستان میں پنجابی ادبی تنظیم پنج نت کا باقاعدہ یہ پہلا پروگرام ہے جو باعث خوشی ہے کہ نجم فیلوز کے ساتھ مل کے میں کر رہا ہوں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اور نجم فیلوز کا بھی خاص طور پر شکریہ. مجھے ڈیوٹی لگائی گئی، میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ میں ہما فلک صاحبہ کا لکھا ہوا ایک مضمون پڑھوں. لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات کروں گا کہ آج کی محفل میں ہمارے چنوٹ سے تعلق رکھنے والے بہت بڑا نام ہے ناصر علی صاحب، وہ تشریف لائے. میں ان کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور اس کے علاوہ ہماری خوش بختی ہے کہ جرمنی سے تشریف لائے ہوئے میرے ماموں جو شاعر بھی ہیں اور بڑا اچھا گنگناتے بھی ہیں، وہ بھی آج کی محفل میں تشریف رکھتے ہیں. ان کا بھی بہت شکریہ، اور چنوٹ سے آئے ہوئے احباب کا بھی شکریہ. محترمہ فلک صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران سے میرا تعارف فیس بک کے ادبی فارم کے ذریعے سے ہوا. ان کے بے ساختہ جملے چٹکلے آنکھوں میں بھری شرارت اس بات کا یقین دلاتے رہے کہ یہ لڑکی کوئی نہ کوئی چند ضرور چڑھائے گی. 3 گل تو وہ کھلا چکی ہیں. اب 3 گل سے مراد کیا ہے یہ فاطمہ صاحبہ خود بتائیں گی. جو دوست لیٹ آ رہے ہیں نا وہ فون کر رہے ہیں. تحریروں میں بے ساختگی اور مکالموں میں برجستگی مجھے ہمیشہ سے متاثر کرتے رہے، اور فاطمہ کے تبصروں اور تحریروں سے اندازہ ہوا کہ قدرت نے اسے خوب نوازا ہے. میری اس سے جب پہلی بات ہوئی ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی کہ تم لکھا کرو، اور فاطمہ لکھتی ہے. لکھنے کے نام پر ہم کورے کاغذ کے منہ پر اکثر کالک مل دیا کرتے تھے. ایک دفعہ یوں آ کے کلاس
میں باتوں باتوں میں انتہائی مصروف تھے، آس پاس کی کوئی خبر نہ تھی کہ اچانک ساتھ والی لڑکی نے شرارتاً کہا کہ ہاتھ کھڑے کر دو، تو ہم نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ہاتھ اونچے کر دیے۔ پتہ چلا کہ ٹیچر کو مقابلے کے لیے کسی طالب علم کی ضرورت تھی، تو نہ کا کوئی جواز نہیں تھا، اس لیے مقابلے میں حصہ لینا پڑا، اور نہ جانے کیسی غلطی سے ہمیں پہلا انعام مل گیا، جس سے ہمیں لکھنے کا موقع ملا۔ ہما فلک آگے لکھتی ہے کہ فاطمہ نے بتایا ہے کہ کچھ الٹی سیدھی تحریریں لکھ رکھی ہیں جو ابھی تک سب کی سب غیر شائع شدہ ہیں، اور کچھ تو باقاعدہ ناقابل اشاعت ہیں۔ جب پروانہ ہدایت جاری ہوا تو شائع کروں گی۔ عموماً کسی کو دعا دی جاتی ہے کہ اللہ تجھے ہدایت دے، میں یہاں یہ کہوں گی کہ یہ پروانہ ہدایت نہ ہی جاری ہو اور ہم تمہاری ناقابل اشاعت تحریروں کو بھی پڑھ سکیں۔ ہاں، مگر اتنی سی ہدایت ضرور مل گئی ہے کہ آج مجھے فاطمہ کی کتاب کی تقریب کی مبارکباد دینے کا موقع مل رہا ہے، تو میں یہ کہتی ہوں کہ فاطمہ کا جتنا بھی تحریری سفر ہے میرے سامنے ہے، اور جتنے بھی سنجیدہ افسانے یا مزاح پر مبنی تحاریر پڑھی ہیں، ایک تو طے ہے کہ فاطمہ میں لکھنے کی بے پناہ صلاحیت ہے، اور وہ جو بھی لکھتی ہیں بلکہ ہلکے پھلکے انداز میں گہری بات کہہ جانے کا ہنر بھی رکھتی ہیں۔ ایک عام خیال ہے کہ خواتین میں مزاح نگاری کم ہوتی ہے، اور میں اس سے اتفاق بھی کرتی ہوں۔ دراصل مزاح کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں جاتا، حالانکہ مزاح ادب کی ایک ایسی صنف ہے کہ بڑی سے بڑی بات کو بھی اس انداز میں کہا جا سکتا ہے، کہہ دیا جائے، اور وہ اس انداز سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی کو بری نہ لگے۔ ایسے میں تعمیری طنز بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً مزاح کسی کے مذاق اڑانے کو ہی سمجھا جاتا ہے، ایک دوسرے پر بھپتیاں کس کر اسے مزاح کا نام دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کسی بھی جنس، مذہب، رنگ، نسل، قوم کا ذکر کیے بغیر مزاح کی تخلیق ایک مشکل امر ہوتا ہے، مگر ناممکن نہیں ہوتا۔ عمومی رجحان یہی ہے۔ اس سے بیشتر مزاح اسی رنگ میں لکھا جا رہا ہے، لیکن فاطمہ کی تحریروں میں ایسا کچھ نہیں ملتا جس سے مزاح اپنی حد پار کر کے کسی کی تضحیک کا احساس دلا رہا ہو، بلکہ ہلکے پھلکے برجستہ اور رواں جملے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھیرتے رہتے ہیں۔ فاطمہ کے بقول مزاح کی طرف رجحان کچھ اس لیے زیادہ ہے کہ کسی نے ہمیں آج تک سنجیدہ لیا، نہ ہی ہمیں زندگی نے سنجیدہ لیا۔ یہاں یہ کہوں گی کہ زندگی کو سنجیدہ لو یا نہ لو، مزاح کو ضرور سنجیدگی سے لو۔ ایک کتاب آ گئی ہے، مزید کتابوں کی گنجائش باقی ہے، کیونکہ ایسا لکھنے والے بہت کم ہیں اور اس کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اپنی گھریلو مصروفیات میں سے وقت نکال کر لکھنے والے جو لکھتے ہیں کمال کرتے ہیں، اور خاص کر خواتین اس سے الگ داد کی مستحق ہیں۔ مجھ تک ابھی فاطمہ عمران کی کتاب نہیں پہنچی، لیکن مجھے اتنا ضرور ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر مایوسی نہیں ہوگی۔ میں فاطمہ کو اس کتاب یار باشیاں پر دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اگر میں ان کے پاس ہوتی تو ماتھا چوم کر ان کو گلے لگاتی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی چونکہ میں دور ہوں، مگر میں یہ کام عمران بھائی کو سونپتی ہوں۔ آج آپ کے لیے اچھا موقع ہے، خوش باش رہو، جیو، خوب لکھو۔ یہ ہما فلک صاحبہ نے لکھا تھا آپ کی کتاب کے بارے میں جو میں نے پیش کیا۔ میری طرف سے اچھا، میں بیسیکلی جو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ عمران بھائی نے جو مضمون پڑھا وہ شام صاحب کا تھا، تو میں چاہوں گا کہ یہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے تو اس میں کیا کیا انہوں نے سپورٹ کیا، کس طریقے سے کیا، تو میں چاہوں گا کہ 1-2 منٹ کے لیے آ کے اس کے اوپر بات کی جائے ان کی طرف سے۔ ایک دفعہ پھر میں ان کو بلاؤں گا، مدعو کروں گا کہ 1-2 دفعہ ایک جو سادہ الفاظ میں ہوتا ہے ہمیں بتائیں کہ آپ نے کس طریقے سے ہمت بندھائی اور کس طریقے سے اتنا ظرف پیدا کیا کہ آپ یہ سب کچھ سن سکیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک عام بندے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہاں جی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ اس میں کیا کیا پیچیدگیاں آئیں اور کیا کیا مسائل آئے جن سے آپ نبرد آزما ہوئے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اتنی عزت دی، اتنا پیار دیا۔ یہ آج سے آپ کہہ لیں کہ 2013 کی یا 14 کی بات ہے۔ میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا اردو کا، تو ایک فیس بک پہ، تو ایک کسی مطلب خواتین میں سے کسی نے لکھا ہوا تھا، ایک گروپ تھا، میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا، انہوں نے پڑھا، اس نے مجھے کہا کہ میں بہت اچھا لکھ سکتی ہوں۔
اس سے میں نے کہا بھی تنزن کہہ دیا اچھا تم بھی لکھ کے دکھا دو, پڑھ لوں گا. نیکسٹ ڈے جب میں آفس سے واپس آیا تو ایک صفحہ جو ہے نا میں رکھا ہوا تھا ٹیبل پہ, میں نے اس کو پڑھا. پہلے تو مجھے یقین نہ آیا کہ انہوں نے لکھا ہے. جب انہوں نے لکھ دیا میں نے پڑھ لیا, میں نے چند جو ہے نا اس میں سے غلطیاں نکالی. میں نے کہا یار یہ اس طرح ہے, یہ اس طرح ہے, اس کو چینج کریں. اس نے بڑی سنجیدگی سے اس بات کو لیا اور چینج کر دیا. اور جب اس نے پڑھا میں نے کہا اب اس کو فیس بک پہ لگا دیں, پیسٹ کر دیں. کاپی کیا, پیسٹ کیا, فیس بک پہ لگا. ان کی فرینڈس نے اپریشیٹ کیا. میں نے کہا یار لکھا کرو, تم موضوع لے لو اور سادے موضوع لو گھر کے, کسی کا مذاق نہیں اڑانا, کسی پہ تنقید نہیں کرنی غیر ضروری. گھر میں دیکھو جو ہو رہا ہے, جو میرے ساتھ چل رہا ہے, جو بچوں کے ساتھ چل رہا ہے, جب باہر جا رہے ہیں گاڑی میں کلرس, آپ کے ساتھ چل رہا ہے کیا بات ہے, آپ کے ساتھ چلنے کی کیا بات ہے. آپ اس کو دیکھیں, آپ کو اچھا ایک موضوع مل جائے گا. لکھا کرو, ویکلی لکھو, جو کوئی موضوع آئے تو میں سے ڈسکس کرو, میں اس کو سنوں گا, اور اگر ہو سکے تو مجھے پڑھوا لیا کرو. شروع میں تو پڑھوایا, جب ان کو لگا کہ یہ بہت زیادہ قابل ہو گئی ہیں پھر انہوں نے مجھے پڑھوانا ہی چھوڑ دیا کہ میں غلطیاں زیادہ نکالتا ہوں. نہیں اگر فیل کرتا تو بک نہ آتی. تو بات یہ ہے کہ جی گھر کی مرغی جو ہے نا دال برابر. ان کی سہیلیوں نے بھی ان کو اپریشیٹ کیا, میرے پیرنٹس نے کیا, سب سے زیادہ ان کے پیرنٹس نے کیا, ان کے بھائی نے کیا. پھر لاسٹ انہوں نے مجھے کہا میں بک جو ہے نا ایک اشاعت کرنا چاہ رہی ہوں. میں نے کہا یار بنا لو, جتنے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. جو انہوں نے ٹاپکس کیے سلیکٹ انہوں نے اور میں نے مل کے کیے. پھر اس کے بعد تھینک یو. میں نے کہا یار ہر چیز میں, ہر بات میں خواتین کو وہ عزت, وہ مقام دینا چاہیے جس کی وہ اہل ہیں. آپ کی تعلیم, آپ کی تعلیم, اس کا کیا فائدہ؟ آپ نے جو زندگی کے ایکسپیرینسز کیے ہیں اس کا کیا فائدہ جب تک آپ لکھ بول دیتے ہیں, اور اندر ہی اندر رکھنے کا کیا فائدہ؟ اس کو لکھیں, اس کو بتائیں. آپ کی جو آنے والی نسل ہے ہم اس کو دے کے جائیں کچھ, ہم اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے. آپ اپنے ایکسپیرینس, اپنی چیزیں, ہمارے جو بڑے تھے جب تک وہ دے رہے تھے, اپنا تجربہ دے رہے تھے, بانٹ رہے تھے. خیرات ہے, بانٹیں آپ کو اور ملے گا. علم ہے, میراث ہے. یہ حضرت علی, آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تعلیم کس کو دی؟ حضرت علی کو. حضرت علی نے آگے اس کو ہم تک جو ہے نا آسان لفظ میں پہنچایا. اب یہی چیز ہے ان کو. اس کے بعد ہم نے مل کے جو ہے نا کتاب کی بات کی, کتاب کے اوپر پھر اس کے بعد اشاعت کا آیا ٹائم, کتاب شائع ہو گئی, اور اس کے بعد اللہ پاک نے سوچ سے بہت زیادہ عزت دی ہے. اور آنیسٹلی یہ میں بغیر کسی پریپریشن کے پڑھ رہا ہوں. میں نے کوئی پریپریشن نہیں کی تقریر کی. یہ نجم بھائی نے مجھے بلایا ہے اور میں نے آ کے جو میرے دل میں تھا, جو دماغ میں تھا, میں نے کہہ دیا. اور مجھے اچھا لگے گا کہ یہ اور لکھیں اور مزید ترقی حاصل کریں. یہ ضرورت ہے وقت کی. عمران صاحب آپ کی سپورٹ کے نام تھا. تھینک یو. اوکے جی, اللہ پاک ان کو مزید کامیابی دیں. شکریہ جی. یقین مانے یہ الفاظ کہیں لکھے یا جو ہے پہلے سے ارینج شدہ نہیں ہو سکتے, کیونکہ جب ایک بندہ, میں سمجھتا ہوں کہ آج جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ اپنی جو خواتین ہیں جنہوں نے آپ کے لیے اپنا گھر چھوڑا, آپ کے گھر میں آ کے جو ہے وہ رہ رہی ہیں, اپنا سارا کچھ مطلب 24-25 سال کی ایک جو ہے طویل جو ہے زندگی گزاری اور پھر آپ کا حصہ بن گئی, اس کو اسی سپورٹ کی ضرورت ہے اور اسی معیار کی ضرورت ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم میں موجود ہر شخص اسی طرح جو ہے وہ اپنی خواتین کی حوصلہ افزائی کریں کہ اگر وہ لکھ سکتی ہیں, کچھ کر سکتی ہیں اس میں, تو خانہ داری کے ساتھ اگر وہ اس کو مینیج کر سکتی تو ان کو جو ہے اس کی جو ہے وہ اجازت ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو ہے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش قسمت ہیں یہ جو آپ کو جو ہے آپ جیسا شخص ملا ہے ان کو. تو میں اب مزید جو اس پہ اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا نامور تاریخ دان, شاعر, بڑے پیارے انسان جناب اقبال کیسر صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا اظہار خیال کریں اس کتاب کے بارے میں. بہت شکریہ دوستوں. صاحب صدر جان دے ایمان پاواں تے کچھ عرض کرا. امان دی
अर्ज़ हैगी है कि मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। किताब मैं इत्थे हुणे पढ़ के हुणे वेखी है, वो हुणे वेखी है ते अल्लाह दी कसम मंग के वेखी है। बहरहाल ये मुहब्बत दिया प्यार दिया गल्लां ने, कोई ना दिल ते लाज वाली गल नहीं हैगी। पहली गल तो हैगी कि मैनू पंजाबी तो इलावा किसी होर जुबान च गल करनी आंदी नहीं गी। दूजी गल हैगी है कि इस किताब ने भी मैनू पंजाबी बोलण ते मजबूर किया। मैं जिन्नियां भी कहानियां ने सारियां पंजाबी च ट्रांसलेट करके पढ़ियां ने फॉरन। एक पंजाबी जिन्नी सोहनी उर्दू लिख सकता है, ये किताब उन्नी सोहनी उर्दू च लिखी हुई है माशाअल्लाह। और कोई भी अहले ज़बान जिहड़े अपने आप नूं कहंदे ने वो इस किताब नूं उर्दू की किताब बनने वास्ते कदे तैयार नहीं होएगा। अपनी ज़बान, अपने लिबास, अपनी धरती, अपनी मिट्टी की जिहड़ी खुशबू है वो बाशना तुसी किसी भी रंग च रंगे जाओ वो तुहाडे विचों जा नहीं सकती। ये एक फितरी असूल है और फितरी असूल जिहड़े ने उन्हां नूं तुसी कदे भी ठुकरा नहीं सकते। और मैनू तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਸੀ ਵਾਸੀ ਅਮਾਨਤੋ ਨਿਆਮਤੋ ਨਿਆਮਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਬਹਰਹਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, बहुत चंगी किताब है। इस हवाले दे नाल कि अज तिकर मुरली चौहान साहब ने भी जिन्नियां ही नज़मां लिखियां ने वो सारियां औरतां नूं ही मज़ाक बना के लिखियां ने। अज पहला मौका है कि एक औरत जिहड़ी मर्दां नूं मज़ाक बना के लिखी। और मेरा ख्याल है कि हुण मुरली चौहान साहब वास्ते इस स्टेज ते घट्टो घट्ट थोड़ा जिहा औखा हो जाएगा कोई इहो जी चीज़ सुनानी कि जिहदे च वो सिर्फ बीवी ਦੀਆਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਾਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਕੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਸੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ और चीज़ों को होर तरीके नाल वेखना शुरू कर देने तो फिर बहुत सारे घाटे पैन लग पैंदे ने। बहरहाल मैं फातिमा इमरान साहिबा नूं इस किताब के लिखण उत्ते और ये हौसला करन उत्ते बहुत ही ज़्यादा मुबारकबाद देना कि उन्होंने मर्दां नूं भी उस तरह ही मज़ाक का एक मौजू बना के सामने खड़ा कर दिता है कि तुसी भी वेखो कि तुसी की हो। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। पहली बात मैं वाज़े कर दूं कि यहाँ पे पंजाबी हो, उर्दू हो, यहाँ पर सराइकी हो, इंग्लिश हो। हमारा जो नजम फ़ेलोज़ का अदारा है ये किसी तासुब से जो है वो बिल्कुल पाक है और यहाँ पर आप किसी भी जो है ज़ुबान में बात कर सकते हैं और किसी भी जो है वो ज़ुबान के अंदर अपना इजहार ख्याल कर सकते हैं जो आपको आसानी से जो है मुयस्सर आती है या आप जिसमें बोल सकते हैं, तो उसका कोई जो है पाबंदी नहीं है। तो मैं बाकी दोस्तों से भी जो है दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ पर आप जो मुशायरा भी होगा तो उसकी भी अंदर ये जो उर्दू सुनाना चाहे उर्दू सुनाए और जो पंजाबी सुनाना चाहे वो पंजाबी सुनाए। तो मैं अब बिला किसी तमहीद इस किताब की मुसन्निफ़ा फातिमा इमरान साहिबा को जो है वो दावत दूँगा कि वो खुद आएँ और इसका ख़ुलासा करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं नजम फ़ेलोज़ का और पंजन का, कंबर साहब का और हुमा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं आप लोगों तक पहुँच पाई और आप लोगों को मुझे जानने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह इस किताब के ज़रिए।
اپنا تعارف بتاتی چلوں کہ میرا نام فاطمہ عمران ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ راولپنڈی سے ہے، اور شادی کے بعد عمران کے ساتھ لاہور آنا ہوا، پھر میں لاہور کی ہوگی. اور جو 3 انہوں نے ذکر کیا تھا وہ 3 میرے بچے ہیں، اور میں نے جو ابتدائی تعلیم ہے وہ فوجی فاؤنڈیشن نیو لال آزار سے حاصل کی ہے. اس کے بعد میں نے MBA کیا اسلامک سے، اور پھر مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان تو نہیں گئی، لیکن شادی کر کے لاہور آ گئی. لکھنے کے بارے میں اتنا کہوں گی کہ میں نے شروع تو 6th-7th کلاس میں کیا تھا. جیسے انہوں نے کہا کہ مرد میرا کوئی مطلب ذاتی وہ نہیں ہے، لیکن میرے بھائی سے میری لڑائی ہوئی چھوٹی سی ریموٹ پہ. ہم سب کو پتہ ہے کہ مرد حضرات ریموٹ کو لے کر کسی بھی عمر میں بہت پوزیسو ہوتے ہیں، اور گھر میں ایک خاص صوفے اور ایک ریموٹ کے اوپر جو ہے ان کی عزاداری قائم ہوتی ہے. تو میرے بھائی نے مجھے سے ریموٹ لیا، جس پہ میں نے اس کو غصے میں کہا کہ میں ساری دنیا کو بتاؤں گی کہ تم ایک خونی درندے ہو. تو میں نے ایک چھوٹی سی کہانی جیسے 6ٹی-7ویں کے بچے لکھ سکتے ہیں، جو ایک ظالم سیٹھ اور ایک آدمی نے اس کو قتل کر کے جیل چلا گیا، اور وہ جو ظالم سیٹھ تھا اس کا نام میرے بھائی کے نام پہ فیضان رکھا. تو وہ جب کتاب میں اسکول میں میگزینس چھپتے ہیں کہانی آئی، تو وہ چونکہ ہم ایک ہی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں کے سب لوگ مجھے جاننا شروع ہو گئے. جس طرح سے ہوتا ہے سب دوست مذاق کرنا شروع ہو گئے کہ جی آپ کی بہن نے آپ کے اوپر مضمون لکھا ہے. تو میرے دوستوں نے مجھے اس طرف مائل کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ آپ تھوڑا سا لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد 9ویں میں جس مقابلے کا ذکر کیا قمبر صاحب، وہ شاعری کا مقابلہ تھا جس میں نے باتوں میں حسب معمول مشغول تھی، کیونکہ میں کلاس میں بھی تھوڑی شرارتی تھی. تو باتوں میں مجھے ایک دوست نے کہا ہاتھ کھڑا کر دیں، ٹیچر کچھ کہہ رہی ہیں. تو میں باتیں کرتے کرتے میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. اب مجھے نہیں معلوم کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو وہ پتہ چلا کہ انہیں شاعری کے مقابلے کے لیے کسی طالب علم کی ضرورت تھی. تو اب میرے پاس نہ کا کوئی جواز نہیں بچا تھا، کوئی کلاس میں اکیلی میں ہی تھی. تو میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کر لیا، اور وہ اس میں نے فرسٹ پرائز لیا. وہ یونیسکو نے مقابلہ کرایا تھا پورے پاکستان سے بچوں کا. اس کے بعد چھوٹا موٹا سفر جاری رہا لکھنے کا، لیکن صحیح جو موٹیویشن مجھے دی وہ شادی کے بعد عمران نے میری تحریریں پڑھ کے دی، اور اس کے لیے میں ان کی شکر گزار ہوں. میں افسانے لکھتی ہوں، کہانیاں لکھتی ہوں، اور بچوں کے لیے تحریریں لکھتی ہوں. لیکن میرا جو فطری رجحان ہے وہ مزاح کی طرف زیادہ ہے. تو مزاح ہی کیوں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ میرا فطری رجحان کے علاوہ مزاح کے لیے بہت زیادہ سنجیدگی کا ہونا ضروری ہے. بڑی سے بڑی بات جو ہم کسی کو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے، وہ مزاح کے ذریعے ہم بہت لائٹ ہارٹیڈ موڈ میں اس کو سمجھا بھی سکتے ہیں، اگلے کو بری بھی نہیں لگتی اور سمجھ بھی آ جاتی ہے. تو میں نے اپنی کتاب میں پوری کوشش کی کہ چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں، ہمارے گھر کی دنیا میں اتنے بڑے بڑے مسائل چل رہے ہیں، سیاست کا مسئلہ، مذہب کا مسئلہ، تعلیم ہے، غربت ہے، کہ ان چھوٹے چھوٹے مسائل کی طرف جو ہماری زندگی کا ایک عام آدمی کی زندگی کا حصہ ہے، ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا، لیکن یہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. مثال کے طور پہ ہمیں ہمارے دوست نے دھوکہ دیا. ہم میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو نہیں کلیم کر سکتا کہ اس کو اس کے دوست نے دھوکہ نہیں دیا. لیکن اب ہر آدمی کو پتہ ہے کہ وہ اس دھوکے نے اس کی زندگی پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں. اب اتنے بڑے عالمی جنگ عظیم، بایو وارز، ان میں آپ کے دوست نے دھوکہ دیا، کسی کو پرواہ نہیں ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے کوشش کیا ان کو ایڈریس کیا جائے. تو مزاح میں خواتین کے کردار کے حوالے سے جیسے کہا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آدمی کامیاب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں جب عورت کامیابی کی طرف آتی ہے نا تو اس کے پیچھے معاشرے کے مردوں کا ایک پورا سپورٹ سسٹم ہوتا ہے. ایسا اب میں اگر آج یہاں کھڑی ہوں تو اس کے پیچھے میرے صرف فادر، بھائی یا شوہر ہی نہیں بلکہ جیسے نجم، فیلوز، قمبر اور آپ سب لوگ اس میں شامل ہیں. تو جب تک ہمارے معاشرے کے مرد مل کر عورتوں کو آگے نہیں لائیں گے، ہم خواتین آگے نہیں آ سکتی. یہ بات بالکل غلط ہے، میرا جسم میری مرضی، اور ہم خواتین مرد کے بغیر بہت کچھ کر سکتی ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ کی سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں ہر مرحلے کے حاصل رہے. تو میں نے اپنی کتاب میں کوشش یہ کی ہے کہ بجائے اس کے کہ بہت زیادہ ادبی ٹرمز لکھنے کے یا بہت زیادہ مشکل الفاظ کا استعمال کرنے کے، عام فہم باتیں، عام فہم واقعات ایسے لائٹ ہارٹیڈ موڈ میں کیے جائیں کہ جسے پڑھنے والا پڑھ کے تھوڑا سا مسکرا دے. تو اگر ایک بھی بندہ مسکرا دیا تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ سمجھے میرے لکھنے کا حق ادا ہو گیا. تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ آج یہاں. کتاب میں بھی مجھے نادر صاحب اور خرم بقا صاحب دونوں بہت اچھے مزاح نگار ہیں، اور یہ میں لکی ہوں کہ مجھے جتنے بھی مرد حضرات میری زندگی میں آئے انہوں نے مجھے آگے کی طرف لے کر گئے، مجھے موٹیویشن دی اور مجھے آگے کی طرف بڑھنے کا رستہ دیا. اور نادر صاحب نے اور خرم بقا صاحب نے جیسے ایک ایک قدم پہ نہ صرف مجھے موٹیویٹ کیا بلکہ مجھے گائیڈ کیا. پھر کتاب میری ابصار نے چھاپی اور اس کو بھی میں اس کا کریڈٹ دینا چاہوں گی. اور آپ سب کا بہت شکریہ. ویسے تو ایک عام چلن ہے کہ مصنف خود اپنی کتاب سے پڑھ کے بتاتا ہے اقتباس، لیکن میں آپ کو نہیں بتاؤں گی کیونکہ اس سے آپ مجھے ریلیٹ کریں گے، جبکہ میں چاہتی ہوں کہ جب آپ تحریر پڑھیں تو آپ خود کو اس تحریر سے ریلیٹ کریں کیونکہ یہ آپ سب کے لیے
آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے، اور میں ایک دفعہ پھر نجم فیلوز کا اور قمر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ہاں جی، ویسے تو یار باشیاں 1 1 اور 2 11 ہوتا ہے، لیکن یہاں لکھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ ایک دفعہ پوچھ لیں کہ یہ 2 دفعہ کیوں لکھے ہیں. یہ محض ورڈ پلے کے طور پر. میں کتاب جو ہے میری گاڑی میں پڑی ہوئی تھی، طاہر صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو پہلی جو ہے میں کتاب لے کے ابھی رات آیا تھا، صبح جو ہے میں آفس جا رہا تھا تو کتاب پڑھی تھی، تو وہ کہتے یار یہ نام کیا لکھا ہوا ہے. اچھا پہلے تو انہوں نے پڑھ لیا یار باشیاں، اچھا پھر کبھی کہیں یار اور باشیاں ہیں، کبھی کچھ کہیں. میں کہ یار یہ واقعی کنفیوژن سی ہو گئی ہے، مجھے تو یار باشیاں لگ رہا ہے، لیکن بہرحال کیا ہے اس کا انہوں نے خود ہی وضاحت کر دی ہے، تو یہ میرے خیال میں کافی ہے. تو بہرحال کچھ جو ہے نا وہ انہوں نے کیا ہے، ابھی وہی کریں گی، میں نہیں کر سکتا. یہ انہوں نے ایک اضافی لفظ جو ہے وہ 1 اور 1 11 کا جو ہے وہ حصہ واضح کرنے کے لیے کیا. ہاں جی، تو باقی جو ہے یہ میں جناب اب میں بلاؤں گا جی، نہ ادھر نہ ادھر لائی. آپ کے دسو جی کدھر لائی. آؤ جی، بسم اللہ ملی چوہان صاحب. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پر موجود میرے سینئر شورا کرام دانش عزیز صاحب، افضل پارس صاحب، ڈاکٹر صغیر صاحب، بابا عبدالمناص لوری صاحب، اقبال قاصر صاحب، نصیر صاحب، قمر عارفی صاحب، تو یہ ان کی موجودگی میں یہ بنتا تو نہیں تھا، شاید مزاح کی وجہ سے کوئی قرعۂ صدارت میرے نام نکل آیا، تو میں تو بچہ ہوں ان کا، لیکن بہرحال جو اس طرح ہے، جو بھی عزت دی یہ پنجنا اور یہ نجم فیلو کی یہ شکر گزار ہوں. یہ کافی کچھ یہ کتاب کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تو یہ چھوٹا سا مضمون بلکہ اس کو بھی سمرائز کر دوں گا، کافی کچھ کہا جا چکا ہے. تو ہمارے ہاں ادبی دنیا میں خواتین کا حصہ بہت کم ہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ عورت تخلیقی اعتبار سے کمتر ہے، بلکہ ہماری معاشرتی اقدار اور ماحول عورت کو بہت کم مواقع فراہم کرتا ہے. کسی بھی خاتون تخلیق کار کا اپنی گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ تخلیقی سفر جاری رکھنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. فاطمہ عمران کا شمار انہی خواتین میں ہوتا ہے. انہوں نے اپنی تخلیقات کو تحریری صورت دینے کے لیے نثر کا انتخاب کیا، جس کے نتیجہ میں یار باشیاں ہمارے ہاتھ میں ہے. فاطمہ عمران نے ایک مشرقی خاتون کے ساتھ پیش آنے والے روزمرہ معاملات کو ہلکے پھلکے مزاحیہ نثر پاروں کی شکل میں پیش کر کے غیر محسوس طریقے سے عورت کی ذمہ داریاں اور مشکلات کو قاری تک پہنچایا ہے. مزاح نگاری ایک مشکل کام ہے. ادبی دنیا میں مزاح نگار آٹے میں نمک کے برابر ہیں. میرے لیے حیران کن تھا کہ فاطمہ عمران نے اپنے تخلیقی اظہار کے لیے نثری مزاح کا انتخاب کیوں کیا، کیونکہ مزاح کے میدان میں خواتین برائے نام ہیں، جس کی وجہ شاید سماجی گھٹن بھی ہو سکتی ہے. لیکن کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد محسوس ہوا کہ نثری مزاج پر ہی طبع آزمائی کرنا چاہیے تھی. فاطمہ عمران کہیں کہیں مزاح کے ساتھ طنز کے نشتر بھی چلاتی ہیں. طنز اور مزاح کا چولی دامن کا ساتھ ہے. طنز بغیر مزاح کے تانا اور مزاح بغیر طنز کے مسخرہ پن محسوس ہوتا ہے. طنز اور مزاح کا چولی دامن کا ساتھ ہے. طنز بغیر مزاح کے تانا اور مزاح بغیر طنز کے مسخرہ پن محسوس ہوتا ہے. فاطمہ لکھتی ہیں، میں اپنے سیدھے سادے میاؤں کی نیک سیرت اور کم گو بینی ہوں، جس کی زبان 2 گز سے پورے 1 بالش چھوٹی ہے. فی زمانہ یہ بھی بہت ہے.
जाने कौन सी ख़वातीन हैं जिन्हें अपने मियाँ के यार दोस्त एक आँख नहीं भाते, मुझे तो दोनों आँखों से जहर लगते हैं। फातिमा इमरान तंज़ो मज़ाह पर मबनी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर छोटे छोटे नस्र पारे लिख कर कारी की दिलचस्पी को बरकरार रखा है इन्होंने। इनके छोटे छोटे फ़िक्रों में बेसाख्तगी, बर्जस्तगी और शगुफ्तगी से कारी के लबों पर तबस्सुम रक्सा होती है। जैसे कि ईद का सूट सेलेक्ट करने में दिक्कत पेश आए तो 2 सूट फ़ाइनल करके अपने शौहर के आगे रख दें, फिर जो वो पसंद करें डैश 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 बेफ़िक्र होकर दोनों ही उठा लें। और ये एक और देखिएगा कि बवक्ते शॉपिंग हर 2 मिनट बाद नज़र मारकर अच्छी तरह तसल्ली कर लें कि कहीं शौहर आपके बहाने इधर उधर चातियाँ तो नहीं मार रहा। शॉपिंग मॉल में उन्हें माल चेक करने का मौका ना दें। और ये शॉपिंग मॉल में उन्हें कॉमास माल चेक करने का मौका न दें। और ये एक और लाइन देखिएगा, उनकी शेख रशीद से शादी ना होने की वजह ये थी, ये ज़रा ये सर्कुलेशन देखिएगा ज़रा। उनकी शेख रशीद से शादी ना होने की वजह ये थी कि वो ख़ुद किसी और को पसंद करती थी, लिहाजा जिसको पसंद करती थी ऐन उससे शादी के दिन भागकर फिर अपने मौजूदा शौहर से शादी कर ली। फातिमा इमरान चूँकि मशरक़ी ख़ातून हैं और उन्हें अपनी अखलाकी इक़दार का इदराक है, इसीलिए उन्होंने अपनी शगुफ्ता तहरीरों में शाइस्तगी का दामन मजबूती से थामे रखा। राजदारी और पर्दादारी की बातों को भी इखलाकी परहन अता करने का हुनर जानती हैं। मिसाल के तौर पर मुलाज़ा कीजिएगा, एक दोस्त को बहुत शिकायत थी कि उनको ससुराल में प्राइवेसी नहीं मिलती। अपनी ऊपर तले औलाद का उनके पास बहरहाल कोई उज़्र जवाज़ ना था। और ये एक बात देखिएगा कि ऐसी ही शौहर परस्ती तो बस हमारी जान पहचान की एक खातून जमुना बेगम पर ख़त्म थी। नाम तो उनका कुछ और था, मगर अज़दवाजी ज़िंदगी में शानदार कामयाबी के नतीजे में ऊपर तले जमने के बाद उनका नाम जमुना बेगम पड़ गया था। ऐसी समझदार थी कि बिन कहे इशारे से ही बात समझ जाती। इधर शौहर ने आंख मारी, उधर फौरन शर्मा गई। इधर शौहर ने अबरू को उठाकर झटका, उधर झट से उन्होंने जान लिया कि स्टोर के पिछले कमरे में मुलाकात का बुलावा आया है। फातिमा इमरान तख़य्युलाती प्रवाज़ की बजाय मुशाहदात और ज़मीनी हक़ाइक़ से काम लेती हैं, इसलिए उनके यहाँ सनत मुबालगा का इस्तेमाल बराए नाम है। वो दायरा इबलाग की वसअत देने के लिए दायरा इबलाग को वसअत देने के लिए सहले मुमतना का हुनर आजमाती हैं ताकि हर सतह का कारी नस्र पारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। हमारे माशरे के किरदारों को इतनी उम्दगी से पेश करती हैं कि कारी तसव्वुराती तौर पर ख़ुद को किरदार की सूरत में नस्र पारे का हिस्सा महसूस करता है। आखिर में 2 लाइनें, ये सुस्तुल हुजूर नस्र पारा है। सुस्तुल हुजूर, एक दिन आई तो क्या देखती हूँ, मजाजी हुजूर कोरमा खाकर कौमा में पड़े हैं। कोरमा खाकर कौमा में पड़े हैं। हाय अल्लाह, मर गई, क्या हो गया इन्हें? ऐसे बुत की तरह सोफे पे टह गए हैं, एक बाजू इधर और एक उधर, आंखें सामने को ऊपर देख रही हैं और पलक तक नहीं झपक रही। सीधा आकर चीख मारी, हो क्या गया आपको? वैसे के वैसे ही पड़े हैं, बस नज़र घुमा के देखा और बोले
क्या हुआ? मैंने कहा शुक्र है आ गए आप होश में। जवाब दिया होश में तो आप आए बेगम साहिबा, अब बंदा क्या टीवी भी ना देखे? आखिर में हम आपको एक दफ़ा फिर पंजनद की तरफ से, नजम फैलो की तरफ से, तमाम हाजरीन की तरफ से आपको तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं और हमें उम्मीद है कि इस तरह के नसर पारे और नसरी मज़ाह हमारे हाथों में आते रहेंगे। बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू थी और अंदाज़े बयां वो अकरम रियान कहते होते जी मुरली चौहान एक ब्रांड है। तो मुझे कभी उम्मीद है फ़ातिमा इमरान इसी तरह लिखती रहीं और इसी तरह जो है इनके जो है वो चीज़ें शाया होती रहीं तो एक दिन ये भी ब्रांड बनेगी और हम इनको एक हमें एजाज़ के तौर पर ये बहरहाल हमारे ज़िम्मे रहेगा कि नजम फैलोज़ ने इनकी पहली किताब की जो है रूनुमाई करवाई थी। अब इसके बाद मैं जो है किताब की जो है रूनुमाई के लिए दावत देता हूँ आज के पहले फूल नसीर साहब काइंडली स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और जो है वो मैं चाहता हूँ कि हम तीनों जो है वो नजम फैलोज़ की तरफ से और कंबर साहब पंजनद की तरफ से हम जो है मैंने कर दिया पंजनद और नजम फैलोज़ की जो है कमेटीज़ की तरफ से जो है हम फूल पेश कर रहे हैं। जी नसीर साहब ज़रा रुकिएगा, हम नजम फैलोज़ की कोर कमेटी चाहेंगे कि जो है एक गुलदस्ता हम भी पेश करें। नहीं मुरली साहब कैमरा वेखन ते कैमरा बस कराएगा। भाई वाह वेरी गुड इमरान साहब ट्रैफिक होनी चाहिए मेरा पेंसिल जेब छुपा लो। शौक साहब को क्योंकि वो हमारे बड़े सीनियर जो है वो रुकन है तो मैं असलम शौक साहब को कहूँगा कि वो नसीर साहब दोनों अवार्ड दें। तमाम तस्वीर खिंचाने वाले आबिद साहब की इजाज़त जैसे साहिब सदर की इजाज़त होती है वैसे आबिद साहब की इजाज़त ज़रूरी है क्योंकि आज ये प्रोग्राम यहाँ पर है और कल को इंशाल्लाह जैसे ही हमारे नजम फैलोज़ यूट्यूब चैनल की ज़ीनत बनेगा तो ये दूसरे दोस्तों तक भी पहुँचेगा और मैं क्योंकि हमने ये सिलसिला जो शुरू किया मैं चाहता हूँ जिन दोस्तों ने नहीं सब्सक्राइब किया वो इसका हिस्सा बने और हमें वक्तन फ़वक्तन आगाह करें कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें आपको लगी कि इसमें मज़ीद ऐड होनी चाहिए और कैसे आगे चलना चाहिए। बहरहाल हमारे पहले सेशन का इख्तिताम हो गया है। अब इसके बाद हम जो अगला सेशन जो है वो है मुशायरा। तो